لیکن اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دور اندیشی جو تھی یہ کمال کی تھی. وہ پہلے ہی سوچتے تھے کہ اس بات کا انجام کیا ہو سکتا ہے. تو جو صفوان قریش مکہ کا سردار تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے مدینہ والے واپس کریں گے مکہ میں، اور اگر مکہ سے کوئی مدینہ سے کوئی آ جاتا ہے مکہ تو مکہ والے اس کو مدینہ واپس نہیں کریں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا یہ حال دیکھا کہ خواہ مخواہ تو کسی سے الجھنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے الجھے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا شخص اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد جب مشرکین مکہ لوٹ گئے واپس اپنے اپنے مقام پر، تو اب یہ طے پایا گیا، اور لاجیکلی بھی دیکھا جائے ہم اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں کہ جب تمام مشرکین مکہ نے تمام مشرکین کو اکٹھا کیا، تمام قبائل کو، اور اس کے بعد میں جو ہے جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا تھا، تو اب جب یہاں سے ہار گئے تو اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ ہاں ان کے پاس میں قوت طاقت جو ہے کم بچی، اور پھر اس کے بعد میں ذہنی طور پر بھی تیار وہ نہیں تھے کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے. تو اب اس کے بعد میں یہ طے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا، یہ طے کیا کہ اب جو ہے عمرہ کے لیے چلتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. تو تمام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل دیے عمرے کے ارادے سے. تو ایک مقام پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ کی طرف کہ جاؤ جا کر کے حالات کا پتہ کرو کہ کیا ہے. تو وہ جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے لیے چل دیے، اور کہ فلاں مقام پہ ہم ملیں گے ایسے جب آپ واپسی آؤ گے. تو وہاں پہ خبر پہلے ہی پہنچ گئی کہ مسلمان ادھر سے آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے. تو انہوں نے آ کر کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں پہ پہلے ہی خبر مل چکی ہے، تو وہ آپ کو جو ہے قتل کے ارادے سے ہیں، مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور جمع کیا اور مشورہ کیا کہ وہاں پہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو تمام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ دیکھیں ہم کوئی لڑنے کے ارادے سے تو جا نہیں رہے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ہاں اگر کوئی خواہ خواہ ہی ہم سے بھیڑنے لگے، ہم سے لڑنے لگے بنا فالتو کی، تو پھر ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے جنگ سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا یہ حال دیکھا کہ خواہ مخواہ تو کسی سے الجھنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے الجھے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی، یہ تعلیم ہے کہ اگر ہم اسلام جو ہے کبھی بھی پہلا وار نہیں کرتا. اسلام کے ماننے والے اگر سامنے سے ہی کوئی بنا فالتو کوئی جو ہے آ کر کے اٹھنے لگے، وہ پریشان کرنے لگے، تو ہاں اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں لڑنا ہے. زیادہ تر اکثریت جنگ جو ہے اسلام میں اسی طرح ہوئی ہیں کہ ان کو جب پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو دبایا گیا، پریشان کیا گیا ان کو، تو پھر جا کر کے اپنے ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے. اور یہاں پر بھی وہی شکل تھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ چلو ہم چلتے ہیں عمرہ کے لیے. جب وہاں سے چلے نکلے تو وہاں پہ بیچ میں ایک معجزہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ خالد بن ولید ادھر سے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جمع کر کے اور ان کو جو ہے کہا کہ فلاں فلاں مقام پر خالد بن ولید ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو ہم دوسرے راستے سے چلیں گے اور ان کو جو ہے جا کر کے پکڑ لیں گے اور جس سے وہ چوک جائیں گے. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ خالد بن ولید جو ہیں وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ ہاں مسلمان یہاں سے آئیں گے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے گا. تو وہ دوسرے راستے سے گئے اور پیچھے سے ان کو پکڑ لیا. لیکن پھر بھی یہاں پر بھی مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان پر جو ہے بیچ میں کوئی ان میں لڑائی نہیں ہوئی. اور وہاں سے پھر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن اس میں خالد بن ولید کو جو ہے یہ پتہ تھا کہ مسلمان نماز کے لیے ضرور رکیں گے. جب بھی یہ عبادت کے لیے نماز کے لیے رکیں گے تو ان کو جو ہے وہیں پر پکڑ لیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اسی وقت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی وحی ہوئی
تو وہیں پر انہوں نے جو ہے صلاۃ الخوف کا حکم دیا تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صلاۃ الخوف کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ آدھے لوگ جو ہے نماز پڑھیں گے اور آدھے جو ہے حفاظت کریں گے، پھر وہ لوگ جو حفاظت کر رہے ہیں وہ نماز پڑھیں گے اور جو نماز پڑھ رہے تھے وہ حفاظت کریں گے۔ ایسے یہ طے پایا گیا۔ تو اس میں جو ہے اس پہ بھی خالد بن ولید جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے مسلمانوں کو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں پہنچنے لگے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا، اتنے ناراض ہوئے اس وقت میں کہ میں نے اتنی کوشش کری ان کو نقصان پہنچانے کی، لیکن پھر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور میں ان کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس وقت مکہ میں، تو ان کو تو واپس نہیں بھیج سکے، لیکن خود نے کیا کیا کہ وہاں سے روانہ ہو گئے کہ مکہ میں نہیں رہ سکتا، ان کو دیکھتے ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو وہاں سے وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بیچ میں صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ پیش آیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ کسی اور ہم ٹاپک الگ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک غور کرنے والی بس یہ بات تھی کہ جس میں شرطیں ہوئی تھی بہت ساری تھے، تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو صفوان قریش مکہ کا سردار تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے مدینہ والے واپس کریں گے مکہ میں، اور اگر مکہ سے کوئی مدینہ سے کوئی آ جاتا ہے مکہ تو مکہ والے اس کو مدینہ واپس نہیں کریں گے۔ تو اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانیں گے، لیکن اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دور اندیشی جو تھی یہ کمال کی تھی، وہ پہلے ہی سوچتے تھے کہ اس بات کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حالانکہ بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ مشرکوں کے حق میں ہے یہ بات، لیکن ایسا نہیں تھا، انہوں نے اس بات کو سوچا اور اس شرط کو کوشش کروائی کہ اس شرط کو نہ مانا جائے۔ اس کا نقصان یہ انہوں نے بتایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ہوگا اس شرط کو ماننے سے کہ اگر کوئی غیر مسلم مدینہ چلا جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جائے گا اور پھر مکہ والے اس کو واپس بلائیں گے تو وہ مکہ میں آ کر کے تبلیغ کرے گا اسلام کی، اور اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ میں اور مکہ والے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، جو کہ ریزلٹس میں نکلا بھی یہی۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں سے چلے گئے۔ اس میں یہاں سے اس کے بعد سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وہ فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل کرنا چاہا تو میرے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دی اور مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا صلاحیت عطا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم نے کتنی ہی جنگیں لڑی اور کسی میں بھی جو ہے ہم کامیاب نہ ہو سکے، اور اسلام کی شان و شوکت مٹانے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ کوئی غیبی طاقت بزور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیدا کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ میں کسی غلط راستے پر کھڑا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میں وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا مگر میں وہاں کہاں تھا۔ اس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا۔ اب یہ خط سنیا، بڑا پیارا کتنے پیارے انداز میں جو ہے اپنے بھائی کو انہوں نے خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر برگزیدہ کیوں ہو، حالانکہ جس عقل کے تم مالک ہو وہ اسلام کے حقیقی نور سے بہرا نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے دریافت کیا اور پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا خالد کو اللہ ہی لائے تو آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا شخص اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اگر خالد بن ولید ہمارے یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تو بہتر ہوتا بجائے مشرکین کے۔ اے برادر، تم بہت وقت تک گمراہی میں رہ چکے ہو، اب حقیقت کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چھو گئی۔
پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پڑھ کر میرے دل کے اوپر پڑے ہوئے تاریک پردے ہٹ گئے اور میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس گفتگو کو پڑھ کر ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی کے درمیان میرے بارے میں ہوئی۔